الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوئی۔ ایک دور وہ تھا شہر گلبرگہ میں اتنا آنا جانا ہوا، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، شہر گلبرگہ کے اطراف و اکناف بھی چھوٹے چھوٹے خریوں کا نام گھر میں بولنا نہیں تھا مجھے، چونکہ شہر گلبرگہ بڑا شہر ہے، اطراف و اکناف کے گاؤں میں بھی کہیں پروگرام ہوتا تو میں گلبرگہ ہی کہتا۔ اتنا آنا جانا ہوا، گھر میں خود ڈاؤٹ پیدا ہو گیا۔ بار بار گلبرگہ جا رہی ہے نا، کیا قصہ ہے؟ وہ ڈاؤٹ ختم کیوں ہوا؟ کرونا کی وجہ سے۔ بیچ میں کرونا آیا، تقریباً 3 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے درمیان ملاقات ہو گئی۔
اللہ کا کرم ہے کہ آج کسی بہانے میں بلایا بھی گیا، آنے کا موقع بھی ملا، بزرگوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ اللہ ہماری ملاقات کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، کافی دیر سے حضرات علماء کرام کے بیانات مختصر سے ہی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، اور میرے بعد اس جلسے کے روح رواں صدر جلسہ حضرت مولانا کا بھی خطاب ہوگا۔ سن لینا کمال نہیں، عمل کرنا کمال ہے۔ جب تک عمل نہیں کریں گے گلبرگہ کے حالات کیا سارے عالم کے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے منڈی تو بھی ہلا ہوا آ رہی ہے۔ سننے سنانے سے اگر حالات بدلنا ہوتا تو پھر ہم کو آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم اپنے گھروں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، حدیث پڑھتے رہتے، ہمارے بزرگوں کے بیانات اور خطبات کا مطالعہ کرتے رہتے، حالات بدل جاتے۔ اللہ نے حالات کو بدلنے کی شرط رکھ دی۔ کیا شرط؟ تم بدل جاؤ۔ میں حالات بدل دوں گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں اس وقت تک حالات نہیں بدلوں گا جب تک تم نہیں بدلو گے۔ ترتیب ہے اس آیت میں، اللہ کے فرمان میں ترتیب۔ کیا ترتیب؟ اللہ فرماتے ہیں تو بدل جا پہلے، بعد میں حالات بدلوں گا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، ایک گرامر ہے اس آیت کے اندر، شرط اور جزا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ارے بولو با آ رہی ہے؟ بالکل سادے سیدھے طریقے سے ٹکا ٹکا کو موٹی اردو سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے پہچانتے بھی اسی انداز سے کہ میں بہت سیدھی اردو سے بات کرتا ہوں، اور میں اتنی سیدھی اردو سے بات کر رہا ہوں حضرت آج کل لوگ ڈاؤٹ کر رہی میں مولوی ثابت کیا بولتا ہوں۔ خالی کپڑے پہن لیے رہیں گے، دوپٹہ پہن لیے رہیں گے، خیر مولوی صاحب ہوں نہیں ہوں میرے اساتذہ جانتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ دیا سو نعمت کا میں کہیں کو انکار کروں؟ مالدار کو غریب بولے تو غصہ آتا، حسین کو بدصورت بولے تو غصہ آتا، لیڈر کو گیڈر بولے تو غصہ آتا، اب ہمیں مولوی صاحب ہم نہ جاہل بولے تو شکریہ بولنا کیا ہمیں؟ موٹی اور سادی سیدھی اردو سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ اور آدمی جب تک بات نہیں سمجھے گا
اس کے دل دماغ میں بات نہیں بیٹھے گی. حضرت مجدد ملت شاہ صف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں دین کی باتوں کو غور سے سنو، سمجھنے کی توفیق ملے گی. جب آدمی دین کی بات کو سمجھ جائے گا عمل کی سعادت ملے گی. بولو سبحان اللہ، بولو. بات اچھے آ گئے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے بھی بولنا، نہیں تو انا للہ بولو پرواہ. دین کی بات کو غور سے سنو، اچھی باتوں کو غور سے سنو. جب آدمی کسی بات کو غور سے سنتا ہے اللہ اس کے اندر سمجھ پیدا کرتے ہیں. جب آدمی بات کو سمجھ جاتا ہے عمل کی توفیق دیتے ہیں. اسی لیے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، فَاسْمَعُوا نہیں، فَاسْتَمِعُوا. اگر آپ لوگ عربی پڑھے ہوئے ہوتے تو میں فَاسْمَعُوا فَاسْتَمِعُوا کے درمیان کا فرق بتاتا. عربی سے تو بہت دور ہے نا. دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت، بہترین اور نازک زبان عربی، حسین زبان عربی، باقی رہنے والی زبان عربی، زبانوں کی سردار عربی. قرآن پڑھا جائے اللہ نے فرمایا غور سے سنو. اساتذہ و علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی اٹھا کر دیکھیں کہ یہ حکم صرف قرآن کے لیے نہیں ہے. قرآن کے لیے یہ حکم سب سے پہلے ہے، اس کے بعد تمام اچھی باتوں کے لیے یہ حکم ہے. پیغمبر بیان کرے صحابہ کے لیے حکم تھا فاستمعوا. علماء بات کرے سننے والوں کے لیے حکم ہے فاستمعوا. ماں باپ بات کرے اولاد کے لیے حکم ہے فاستمعوا. شوہر بات کرے بیوی کے لیے حکم ہے غور سے سننا. بڑے بات کرے چھوٹوں کے لیے حکم ہے غور سے سننا. عمل کا تعلق سننے سے ہے. آدمی غور سے سنے گا تو سمجھ پیدا ہوگی. جب بات کو سمجھ جائے گا عمل کی توفیق ہوگی. آج یہی راز ہے کہ آج ہم کو عمل کی توفیق کیوں نہیں ملتی. کیسے کیسے اکابر سے ہم لوگ بیانات سنتے ہیں، کیسے کیسے اولیاء اللہ سے ہم لوگ بیانات سنتے ہیں، کیسے کیسے مفسرین اور محدثین سے ہم بیانات سنتے ہیں. ابھی قریب میں 6 مہینے پہلے اتفاق سے میں ایک جگہ جا رہا تھا. ایک صاحب ملے، تقریباً 50-60 سال یا اس سے زیادہ عمر، بنگلور کی بات بتا رہا ہوں. سلام کیے، ملاقات، پھر میرے والد صاحب کے بارے میں بات کرے. اس کے بعد مجھے پوچھے حضرت منجے جانتے ہیں کیا تمہیں؟ میں پہلی مرتبہ دیکھا. میں بولا میں نہیں جانتا بھائی آپ کو. کیا حضرت تمہیں منجے نہیں جانتے؟ ہمارے والد فلاں، ہمارا گھر فلاں جگہ پر شہر میں، اور ہمارا گھر تو وہ ہے حضرت جہاں حضرت حسین احمد مدنی اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے اکابر ہمارے ہی گھر میں قیام کرتے تھے. بنگلور جب اکابر آتے تو وہ فرماتے کہ ہمارے گھر میں قیام ہوتا تھا. میں بہت خوش ہو گیا، ان کو مبارکباد پیش کیا. لیکن عجیب بات ہے کہ ان کو دیکھا تو چہرے میں داڑھی نہیں. اولیاء اللہ کا آنا، بیان کرنا، قیام کرنا یہ کمال نہیں.
ان کی باتوں کو غور سے سن کر عمل کرنا کمال ہے، ورنہ جس شہر میں ابو جہل تھا اس شہر میں محمد الرسول اللہ آئے ہیں۔ جس شہر میں ابو لہب تھا اس شہر میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ بدلا نہیں ابو جہل، ابو لہب بدلا نہیں، عتبہ و شیبہ بدلے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے نہیں سنا۔ قرآن نے انہی کی طبیعت کو بیان کیا، قرآن نے ان کی حقیقت بیان کی، قرآن نے ان کا مزاج بیان کیا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، وقت بہت کم ہے، مجھے بھی بنگلور کو نکلنا ہے۔ دوسرے علماء جو نکلے ان کے اور میرے درمیان صرف 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ میں بھی لمبی گفتگو نہیں، نوجوانوں کو جگانے کے لیے بیٹھا ہوں، حالات بتانے کے لیے بیٹھا ہوں، حالات کا علاج بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ واقعہ دل میں اتر جائے تو حالات بدل جائے، لیکن مقدمہ بیان کر رہا ہوں میرے دوستو، دین کی باتوں کو غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن کا ترجمہ کبھی علماء سے پوچھو، آپ کئی طریقے سے آیات قرآنیہ کے ترجمے پیش کریں گے۔ یہاں ایک ترجمہ سادہ سیدھا کیا، بے شک اللہ تبارک و تعالی حالات نہیں بدلتے اس قوم کی جو قوم اپنے حالات بدلتی نہیں۔ ایک ترجمہ کیا ہے؟ علماء نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا، جب تک قوم اپنے حالات کو بدلتی نہیں اللہ اس قوم کی حالات کو بدلتے نہیں۔ ترجمہ یہ کرنے کے بعد علماء نے فرمایا یہاں شرط اور جزا کا انداز ہے۔ شرط اللہ پیش کرتے ہیں پہلے تو بدل جا، جزا خدا بیان کرتے ہیں بعد میں تیرے حالات بدلوں گا۔ پہلے تو نماز پڑھ، تیرا وزیر اعظم بعد میں بدلوں گا۔ پہلے تو داڑھی رکھ، تیرا وزیر اعظم بعد میں بدلوں گا۔ پہلے تو ٹوپی پہن، بعد میں تیرے وزیر اعظم کو میں بدلوں گا۔ تو لباس بدل دے، تیرے وزیر اعظم کو میں بدلوں گا۔ تیرا کردار بدل، تیرے اندر اخلاق پیدا کر، تیرے اندر کردار پیدا کر، تیرے اندر تمیز پیدا کر، تہذیب پیدا کر، اعمال پیدا کر۔ پہلے تو یہ کام کر، اس کے بعد میں حالات بدلوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں تجھے میدان میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تقریر کا جملہ نہیں، قرآن کا فرمان ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ضرور بھی ضرور میرے رسولوں کی مدد کروں گا۔ اب رسولہ ہی، ارے بولو بھی ہیں، گلبرگہ میں ہی تو بولو، جاتے جاتے ملاقات کر لے کو جاتے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا بھی۔ کوئی رسول ایسا نہیں جس کی مدد اللہ نے نہ کی۔ نانے نمرود میں ابراہیم کی مدد کون کیا؟ دریائے نیل میں موسیٰ کی مدد کون کیا؟ درخت کے اندر آرا چل رہا تھا،
حضرت زکریا کی مدد کون کیا؟ حضرت جرجیس کی مدد کون کیا؟ جنگ بدر، جنگ احد اور تمام غزوات میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کون کیا؟ کوئی رسول ایسا جس کی مدد اللہ تبارک و تعالی نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا، ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی مدد کریں گے۔ پھر آگے سنو، والذین آمنوا، ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو ہم پر ایمان لے کر آئے۔ کس کی مدد؟ یہ ایک انداز ایسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہمارے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی بھی مدد کریں گے جو ایمان لے کر آئے۔ یہ ایک انداز یہ پیش کروں میں، حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رشادی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہوئے کہ میرے اس ترجمے کی اصلاح کر دے کہ یہ ترجمہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور ہمارے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ہماری بھی مدد کریں گے، کیونکہ ہم ہی تو ہیں مومنین۔ کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن بھی۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف قیامت میں تمہاری مدد کریں گے، تمہارے لیے جنت کا فیصلہ سنائیں گے، بخشش کا اعلان کریں گے، تمہارا نبی جب تمہاری سفارش کرے گا ہم قبول کریں گے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہماری مدد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقت موجود ہے، جس کی طاقت کو قدرت کہتے ہیں، جس کی طاقت کو قدرت کہتے ہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا ایک ہمارا ہو جانا کافی ہے۔ جہاں ساری دنیا کی طاقتیں، گلبرگہ کے نوجوانوں، تارفیل کے مسلمانوں، بزرگوں، سب کان کھول کر سن لیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں میرے اللہ کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ کیا امریکہ کے پاس طاقت ہے؟ کیا جاپان کے پاس طاقت ہے؟ کیا آسٹریلیا کے پاس طاقت ہے؟ کیا جاپان اور چائنا کے پاس طاقت ہے؟ مجھے صاف صاف کہنے دیجئے، اگر امریکہ کے پاس طاقت ہوتی تو پھر افغانستان سے تھکا لے کر واپس نہ آتا۔ کیا نہیں ہے امریکہ کے پاس؟ کیسے 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 ہتھیار نہیں ہے امریکہ کے پاس؟ کیسی طاقت نہیں امریکہ کے پاس؟ ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا جو چرچا ساری دنیا میں کر رہا ہے اس سے تو ساری دنیا ڈری ہوئی ہے نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ہم جیسے مدرسوں کے بچوں سے پوچھیں گے، آپ ہمارے اکابر سے پوچھیں گے، ہم صاف صاف کہیں گے امریکہ طاقت میں زیرو ہے۔ میں پورے دلیلوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، امریکہ طاقت میں صفر ہے، زیرو ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو پھر وہ مسلمانوں سے ڈرتا کیوں؟ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو پھر وہ علماء سے ڈرتا کیوں؟ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی وہ مساجد سے ڈرتا کیوں؟ اگر اس کے پاس طاقت ہوتی وہ مدارس سے ڈرتا کیوں؟ چاہے امریکہ ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، ہمارے ہی ملک کی اس وقت کی ظالم حکومت ہی سے میں کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، وہ ڈرا رہے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں۔ اور ہمارے ڈرنے کی وجہ کیا؟ ہمارے پاس اعمال نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس کے پاس عمل نہیں ہوتا وہ بڑے بڑے ظالموں سے ڈرنا تو دور کی بات، راستوں میں بھوگنے والے کتوں سے بھی ڈرے گا۔ عمل ہی سب سے بڑی طاقت، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔
یہ بات دلوں میں بٹھاؤ، دلوں سے ڈر نکالو. تمہارے پاس کئی نعمتیں اور کئی طاقتیں ہیں، کئی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، کئی طاقتیں ہیں تمہارے پاس. جن طاقتوں سے محروم ہے آج دنیا، جو طاقتیں تمہارے پاس ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے. قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن لے کر آ جاؤ، کھول کر بتا دوں، ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر بتا دوں، اے مسلمانوں تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس طاقت نہیں. حوصلے بلند رکھو، بلند. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے. پاورفل طاقت کا نام ہے ایمان. دوسری طاقت ہمارے پاس جو ہے وہ نسبت رسول. بول دو سبحان اللہ. ہوگے کوئی کسی کی پجاری، کسی کی نسبت پتھر سے، کسی کی نسبت درخت سے، کسی کی نسبت سائے سے، کسی کی نسبت کسی سے. اے مسلمانوں، گلبرگہ کے اور تارفیل کے مسلمانوں، یہ بات جانتے ہیں تم، لیکن انداز سے سنے نہیں، آج سن رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے. میں پٹھان باتیں نہیں کر رہا ہوں. سننا ہے غور سے تو بیٹھو، نہیں سننا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ اٹھ کر چلے جاؤ. کس کے ساتھ ہے ہماری نسبت؟ اور ایک مرتبہ زور سے بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور میرے آقا کون ہے؟ کروڑوں صفات کے مالک، جن میں سے ایک صفت خود آقا فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ رعب عطا کیا ہے، میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت میں بھی رہے گا، میرے نام سے اس کا پتا پانی ہو جائے گا. ماں باپ جیسے اولاد ویسی، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. استاد جیسا شاگرد ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. شیخ جیسا مرید اور خلیفہ ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. مالک جیسا نوکر ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. آقا جیسا غلام ویسا، قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تمام قاعدے صدقہ ہے اس قاعدے کے. یہ کیوں نہیں کہتے نبی جیسا امت ویسی؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں کہتے نبی جیسا امت ویسی؟ نبی کے اندر رعب، امت کے اندر رعب. نبی کے پاس طاقت، امت کے پاس طاقت. نبی کا حوصلہ بلند، امت کا حوصلہ بلند. نبی سے دشمن ڈرتے تھے، امت سے دشمن ڈرتے تھے. ہماری پہچان ہے یہ، ہماری پہچان. وہ بھی طاقت نبی کے پاس معمولی نہیں تھی، اور ہمارے پاس بھی طاقت معمولی نہیں ہے. نبی کے پاس طاقت، سن رہی کی سوری؟ بس چھٹی تو چھٹ جان دو، کار میں جاتوں نکو حضرت ہمیں فلائٹ میں بھیجتے ہیں کہ کہتے گلبرگہ میں ایئرپورٹ آگا کہتے کیا کہ جنت الفردوس کا ٹکڑا آگا. بیچ میں آئے دعوت آئے، منجے بیچ میں گلبرگہ سے دعوت آئے، لیکن ٹائم سیٹ نہیں ہوا. یہ آج کے جلسے کو بھی میں نے سہیل سے کہا
کہ مغرب کے بعد رکھے تو آتا ہوں بھائی، کیونکہ یہ پروگرام کو مجھے 2 رات 3 رات قربان کرنے نہیں ہوتا، 2 دن قربان کرنے نہیں ہوتا. تو اس بچے نے بھی یہ کہا کہ نہیں حضرت، ہونا کو تو ہمیں تم نہ فلائٹ میں بھیج دے. فلائٹ میں سفر کرنا کیا نجات کی دلیل لے؟ عجیب مینٹالٹی ہے. بس میں آئے تو عزت کم، کار میں آئے تو اور ذرہ بڑھتی، فلائٹ میں آگے تو اللہ بچانا. ایسے معلوم ہوتا 2 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے اتاریا ہے. بس عزت نہ دولت میں ہے، عزت نہ گھر میں ہے، عزت نہ سواریوں میں ہے، عزت تو اعمال میں ہے. 50 لاکھ کی کار ہے، چہرے میں داڑھی نہیں، خدا رسول کے نگاہ سے گر گیا. روزانہ 50 روپے گلبرگہ کے کسی سرکل میں کھڑے ہو کر پپئی کاٹ کر، انانس کاٹ کر، ککڑی کاٹ کر بیچتا ہے، لیکن چہرے میں نبی کی سنت ہے، نماز کا پابند ہے. مجھے نہ پوچھو، کسی سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ یہ بندہ کیسا ہے، فرشتوں سے پوچھو کہ کیسا ہے. فرشتے کہیں گے اسے دیکھ کر تو ہم کو ابو بکر یاد آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور سے سننا، غور سے. حالات بتاؤں گا، ایک واقعہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. وقت انشاءاللہ تعالی بچ گیا تو ضرور واقعہ بیان کروں گا. بدلنے کا وقت آیا ہے، بدلنے کا. آخری موقع ہے، آخری چانس ہے سارے عالم کے مسلمانوں کو. میں چھوٹا بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بڑے لوگوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کتابوں کے اشارے میرے پاس موجود ہیں، اور کتابوں کے ذریعے سے حالات کو تولتا ہوں. توازن نظر آ رہا ہے، حالات خراب ہیں، آخری موقع ہے. بدل گئے، نسلیں دعا کریں گی. اگر نہیں بدلیں گے قبر پہ فاتحہ نہیں تھوک کر جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہندوستان میں ظالم حکومتوں کا سینہ تان کر جواب دینے کا پاور ہے. ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کے قربانیوں کا یہ دور آخری دور ہے. اب اگر ہم قربانی دیں گے ہماری نسلیں ویسا سینہ تان کر دشمنوں کو جواب دے گی. یاد رکھو، گزرے ہوئے فرعون سے وقت کا فرعون بڑا سخت ہے، وقت کے فرعون سے آنے والا فرعون اس سے بھی زیادہ سخت ہے. انڈرسٹینڈ؟ سچ میں کہتا ہوں، موسیٰ کے فرعون کو خدا زندگی دے دے، وہ اٹھ کے آ جائے آج کے فرعونوں کے سامنے، وہ اپنی فرعونیت نہیں دکھائے گا، ہاتھ باندھ کر کہے گا کہیے آقا کیا حکم ہے. لوگ تو زمانہ تو تاریخ تو ہم کو فرعون کہتا ہے. جب ہم تم کو دیکھتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں تم سے بڑا فرعون کوئی نہیں. ہماری نگاہ میں تم سے بڑا کوئی فرعون نہیں. میں صرف تمہارا لحاظ کر کے اپنے الفاظ کو چھپاتا ہوا گزر رہا ہوں. بنگلور کی زمین ہوتی میرے زبان کے لیے نہ کوئی ہمپ ہوتا، نہ کوئی جمپ ہوتا، نہ ٹول گیٹ ہوتا. میں صاف بیان کرتا، میں کہہ دوں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہو جائے. یہ چاہتا نہیں، میرے اشاروں کو سمجھتے ہوئے گزر جاؤ. خدا سے دل ہی دل کے اندر دعا کر رہا ہوں، پروردگار میرے اشاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. پیغمبر کے پاس طاقت کیا تھی معلوم؟ ابھی قریب میں نبی کے شان میں گستاخی ہوئی. تعجب کی بات کچھ نہیں، غصہ تو آتا،
لیکن یہ تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ کتوں سے بکری کے منمنانے کی آواز کبھی آ نہیں سکتی، کتوں سے کوئل کی کوکو نکلتی نہیں، ان کا کام بھوگنا، ان کا کام بھوگنا، بھوگے بھوگی۔ کیا بولی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 پر 3 سال کے تھے۔ طاقت بتا رہا ہوں، طاقت پر 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اما عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، نکاح ہوا، یہ پاسبل ہے؟ اور یہ اعتراض 200 سال سے ساری دنیا میں چل رہا ہے، صرف 200 سال سے۔ اور یہ اعتراض ہوا کہاں سے؟ عیسائیوں سے، عیسائیوں سے۔ کبھی کبھار علم نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے شکوک و شبہات ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی آ جاتے ہیں، اسے بولتے سو یا تو علم حاصل کرو، یہ پہلا کام، ضروری کام، اصل کام۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء کے ساتھ رہو، دونوں کا نتیجہ آپ کے اندر بھی علم آئے گا۔ یا تو علم حاصل کرو، یا نہیں تو علماء کے ساتھ جڑ کر رہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کونسلراں، ایم ایل اے، ایم پیاں، صدراں، فلاں فلاں، ان کے ساتھ جڑے رہے، کیا ہوا، کیا ملا؟ علماء و اولیاء کے ساتھ جڑے رہو۔ پہلا پیغام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، علماء سے جڑے رہو۔ دن میں 1 مرتبہ صحیح اپنی مسجد کے امام سے ملاقات کرو۔ تم کو تمہارے علماء سے دور کرنے کے لیے دشمن کوشش نہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ یوٹیوب تم کو علماء سے دور کرنے کا پلان، میرے پاس ثبوت موجود ہے، انگریزی۔ گوگل تم سے علماء کو دور کرنے کی سازش، فیس بک اور دوسرے تمام چیزیں، وہ کیا ہے کیا نہیں میں نہیں جانتا موبائلوں کے اندر اتنا، یہ تمام چیزیں تم کو تمہارے علماء سے دور کرنے کی سازش، اور اس کا شکار ہو گئے تم۔ چھوٹا ہو کے بڑا پوچھتا کہ نہیں پوچھتا، پوچھنے کی ضرورت پیش ہی آ جاتی، کم سے کم مولوی صاحبوں کے پاس آتے تھے۔ اب چھوڑ با، کیا بول، مولانا گوگل صاحب دامت برکاتہم رہے تک ان علماء کی ضرورت کیا ہے؟ گرچہ کہ اس حدیث کے بیانات یوٹیوب میں آتے ہیں، پھر بھی میں کہتا ہوں یوٹیوب میں باہر کے علماء کا بیان سننے سے بہتر قریب میں سامنے بیٹھ کر عالم کا بیان سننا افضل ہے۔ کیا مولانا طارق جمیل، کیا مولانا طارق مسعود، کیا یہ حدیث، کیا دوسرے اکابر علماء، اپنے علماء کے سامنے بیٹھو، اپنے علماء کے سامنے،
کرو یا علماء کے ساتھ رہو. حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا؟ زبردست بادشاہ، زبردست مجاہد، دلیر انسان. خدا نے صلاح الدین ایوبی سے وہ کام لیا جو کام حضرت عمر فاروق سے لیا. آپ زمین کو انتظار ہے پھر سے ایک صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوگا. اس زمین کو انتظار ہے پھر سے ٹیپو سلطان شہید کب پیدا ہوگا. ہمارے ملک کو انتظار ہے پھر سے اورنگزیب عالمگیر کب پیدا ہوگا. بہادر شاہ ظفر کب پیدا ہوگا. صلاح الدین ایوبی کون ہے جس سے اللہ نے وہ کام لیا جو حضرت عمر فاروق سے لیا. ایک مرتبہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، میں نے داستان ایمان فروشوں کی اس میں پڑھا، میں نے نوٹ کر کے رکھ لیا. کیا بات بتائی حضرت صلاح الدین ایوبی نے؟ حضرت نے فرمایا بادشاہوں کے ساتھ تخت میں بیٹھنے سے بھی زیادہ مجھے مزہ علماء کے سامنے پھٹی ہوئی حصیر میں بیٹھنے پہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. کیونکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے. جہالت کی تاریکی علم کی روشنی سے بدل جاتی ہے. خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. عمل کرتا کہ نہیں کرتا، سنتے وقت عمل کا ارادہ تو پیدا ہوتا ہے. اب کتنے لوگوں کو جوشا کو ہے، ارے آیا کہ نہیں آیا کہ گھسو جی گا تو گھسیں گے نہیں گھسیں گے. کیا بھی بول رہی نہیں بابا. یہ صحیح جوش کون پیدا کرے؟ علماء ہی تو پیدا کرے. علماء کی مجلسوں میں دین زندہ ہوتا ہے، معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. چار باتیں بھی معلوم ہو جائے یہ بھی تو علم ہے. چار مسئلے معلوم ہو جائے یہ بھی تو علم ہے. ہر عالم کی مجلس ایک دارالعلوم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوبند میں رہنے والا دارالعلوم یہ بھی دارالعلوم ہے جہاں سے علم کے چشمے نکلتے ہیں، طلبہ پیتے ہیں، پیاس مٹھاتے بجھاتے ہیں. اور یہ مجلس جو ہے یہ بھی دارالعلوم ہے، یہاں بھی علماء کے بیانات ہوتے ہیں، علم نکلتا ہے، تفسیر نکلتی ہے، حدیث کی تشریح نکلتی ہے، بیچ میں مسائل آ جاتے ہیں، واقعات آتے ہیں، دلوں کو بدلنے والے جملے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی علم کی مجلسیں ہیں. علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. ایک تو علم حاصل کرو، دوسرا اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء کی مجلسوں میں بیٹھو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بیٹھیں گے؟ کب بیٹھیں گے؟ کھڑو حضرت مودی اتر جان دو تب سے بیٹھتے ہیں. کیا تمہیں ہفتے کے دن مجلسہ میں بیٹھیں گے، اتوار کے دن مجلسہ میں بیٹھیں گے؟ حضرت قبلہ درد پیش کر رہا ہوں، اصلاح فرما دے. کیا مسلمانوں تم لوگ ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات کو مجلسوں میں بیٹھیں گے؟ جس مجلس کا انتظام آسمان سے ہوا اس کو جمعہ کہتے ہیں. آج کا مسلمان اس مجلس میں بیٹھنے تیار نہیں، پیر کی مجلس میں کیا خاک بیٹھے گا؟ یہ مجلس کا انتظام تارفیل کے نوجوانوں نے منعقد کیا. باہر سے کوئی مجلس تشریف لانا آتے ہیں فلاں محلے کے ذمہ داروں نے، لیکن جمعے کی مجلس کا انتظام و اہتمام و حکم آسمان سے. اتوار کے نام کا سورہ نہیں، ہفتے کے نام کا سورہ نہیں، پیر کے نام کا سورہ نہیں، منگل اور چہارشنبے کے نام کا سورہ نہیں، جمعرات کے نام کا سورہ نہیں. اللہ تو جمعے کے نام پر سورۃ الجمعہ نازل کر دیا. اس جمعے میں مسلمان علماء کے ساتھ
جمعے کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جہالت اسے نہیں چھوڑے گی تو پھر ہوگا کیا؟ صحیح بات۔ مسجد پہلے جو دیکھا تھا اب جو دیکھ رہا ہوں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے بھی مسجد اب بھی مسجد، چاہے عمارت کروڑوں روپے کی کیوں نہ ہو، لیکن میرا ایک سوال ہے، جواب صاف صاف اور سچا دینا، کیا یہ مسجد فجر میں بھرتی ہے؟ کیا یہ مسجد ظہر میں بھرتی ہے؟ اس مسجد کی اثر کا حال بیان کرو، مغرب کا حال بیان کرو، عشاء کا حال بیان کرو۔ جمعے کو پوچھوں گا نہیں کیونکہ جمعے کا نتیجہ میرے پاس موجود ہے، لیکن یاد رکھو گلبرگہ کے مسلمانوں، ذمہ داروں، کان کھول کر نہیں کان پھوڑ کر سنو، جمعے میں مسجدیں بھرتی ہیں، حالات نہیں بدلیں گے، فجر میں مسجد بھرتی ہے، حالات بدل جائیں گے۔ جس دن کم سے کم پورے ہندوستان تو دنیا کا ایک ٹکڑا ہے، ملک ہے سارا لیکن دنیا کا ایک ٹکڑا ہے، میں ہندوستان کا ہوں، آپ ہندوستان کے ہیں، میں بھارتی ہوں، آپ بھارتی ہیں، میں ہندوستانی ہوں، تم ہندوستانی ہو، مجھے فکر ہے میرے ملک کی، آپ کو فکر ہے میرے ملک کی، آپ کے ملک کی، بات ہمارے ملک کی کریں گے۔ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے اندر جس دن فجر کی نماز سارے ہندوستان کی مسجدوں میں ایسا مجمع ہوگا جیسے جمعے میں ہوتا ہے، تو پھر خدا کی مدد ایک مہینے کے بعد نہیں، اسی دن ظہر سے پہلے آ جائے گی، اسی دن اسی دن ظہر سے پہلے خدا کی مدد آ جائے گی۔ اگر میں زبان سے کہوں اور میرے دل میں جذبہ نہیں تو حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا، اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے فجر کی نمازوں کا پاور آج ساری دنیا کو معلوم ہے، تمہارے فجر کی نمازوں کا پاور ساری دنیا کو معلوم ہے۔ نوجوانوں کان کھول کر سن لو، جب تک عمل نہیں آئے گا حالات نہیں بدلیں گے، چاہے تمہیں 150 کلو کے ہو جائے۔ نہیں حضرت، ایک نوجوان آپ کو بول رہا من جائے، ویسے نوجوان یہاں بھی ہیں، نہیں حضرت مولوی صاحب سب بزدلہ ہوگی کی بھئی، مولوی صاحب کو اچانک تو بزدل بول رہا نا، اعلان کرو حضرت، تمہیں کیا بھی اعلان کرنا، مارنے کا نہیں تو مرنے کا اعلان کرو حضرت تمہیں۔ دیکھا تو پسل بنڈا، مارنے کا یا مرنے کا اعلان کرنے کے لیے تو بولنا ضروری نہیں، وقت آئے گا تو تم سے پہلے ہماری گردنیں کٹیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے بڑوں کی گردنیں کٹی، تمہیں سایہ ملا، اس ملک کی زندگی رب کعبہ کی قسم ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ، اس ملک کی زندگی ہمارے بڑوں کی شہادتوں کا نتیجہ، 200 سال کی تحریک کا نتیجہ، ٹیپو سلطان کی شہادت کا نتیجہ، رشید احمد گنگوہی کی تحریک کا نتیجہ، قاسم نانوتوی کی میٹنگ کا نتیجہ، امداد اللہ مہاجر کی صدارت کا نتیجہ، حضرت حافظ ضامن شہید کی شہادت کا نتیجہ،
علماء دیوبند کے قربانیوں کا نتیجہ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کو کہ کچھ نہیں آتا؟ علماء کو نمازوں میں اللہ کے سامنے سر جھکانا بھی آتا ہے، علماء کو امت کے لیے سر کٹانا بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ابتدا مجھے یاد ہے، جاؤں گا انشاءاللہ، گزر رہا ہوں تو گزرنے دیجئے، بدل جاؤ۔ کالی یہ ہاتھا، یہ کٹسا، یہ انڈے، یہ باڈیاں دشمن کے سامنے کام نہیں آتے۔ صحیح بات صحیح بات۔ کیا حضرت جم ہے؟ گلبرگہ میں جمعہ ہی آپ کو معلوم، ایک جم کی افتتاح کو منجے بھی بلائے، منجے تب تک معلوم نہیں وہ جم کیا بول کر جا کو دیکھا تو حضرت ایک ایک انسان بھی قوم سمود قوم ہود کے برابر ہے۔ فوٹو نہیں، زبردست فوٹو، وہ بھی معمولی نہیں تھے، وہ لگا حضرت دیکھے کہ نہیں دیکھے، اللہ کرے کہ نہ دکھائے، اتنے بڑے بڑے یہ پلراں کے سکا نہیں سوچے گا گوشت نکل کو آپ کو ہے حضرت۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ بھی تکے تکے گوشا، کیک کاٹے سکا، اور شرم اور حیا کا حال کیا ہے؟ وہ 8-9 فٹ کا لمبا، 2-2.5 فٹ کا چوڑا، اتنا بڑا ہے، اتنی چتی چڈی ہے۔ کون بھی بولے سو ورزش کرے تو کپڑے نکالو بول کو، ہمیں بھی کرتے ورزش۔ ورزش کو بھی حیا کو کیا تعلق ہے؟ ورزش کو بھی شرم کو کیا تعلق ہے؟ یہ کون سا گرامر ہے کہ آپ کسرت کرو تو کپڑے اتار دو؟ جب اتار دے وہ رکھلے کو کیا کرتا، وہ بھی اتارا لاتا۔ حسرے نا آپ، نارمل اوقات میں بھی تمہارا لباس اس سے کم نہیں ہے۔ جن کے وقت نہیں، نارمل اس وقت کتنے مسلمان ایسے مسجد میں بیٹھے ہیں جن کا اس قسم کا لباس پہن کر مسجد کو آنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کیا پینٹاں تمہارے، کیا شرٹاں، پینٹوں کی فلٹ کیا، توبہ توبہ توبہ۔ دیکھو میری فلٹ ازار کی یا کمر میں ہے، کمر ہی آپ کی حیا کے لیے زبردست مضبوط جگہ ہے جو آپ کی ازار اور پینٹ کو پکڑ کر رکھتی ہے، اور یہ پیر کی جو پھارک بولتے یہ ہڈی کو پار کرنے نہیں دیتی، ازار کو اور لنگی کو باندھنے کی یہی جگہ ہوتی ہے۔ یہ زمانہ عام انسان بھی یہی باندھتا تھا، اور آج ہمارے نوجوانوں کی پینٹ کہاں رہی ہے؟ یہاں مولانا صاف صاف فتویٰ دینا، اس قسم کی ازار پہن کر مسجد کو نہیں آ سکتا۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے نوجوان عالم دین نے بڑا اچھا قیاس کیا ہے، فرمایا پیاز کھا کر آنے سے حضور نے منع کیا، جو منہ کی بدبو نکلتی ہے، شرم بے شرم ہوتی ہے، حیا بے حیا ہوتی ہے، اسے مسجد میں آنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ وہ بھی پہن لیتا اللہ کا بندہ، پہلی صف میں نہیں آ کو کھڑ جاتا، نہیں تو دوسری صف میں کھڑتا۔ یہ علماء جیسے، یہ حضرتاں جیسے کب بھی رتی لیٹ کر ڈالے تو اس کے پیچھے ان کو جگہ ملتی، انہیں برابر کھڑ جاتا نماز میں۔ اب ہمیں بھی تمہارے زمانے کے چنا کب بھی نگاہ لیفٹ اینڈ رائٹ چلے جاتی، اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہماری بھی نگاہ نماز میں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ رکوع کو انہیں بھی جاتا ہمیں بھی جاتی، سجدے کو انہیں بھی جاتا ہمیں بھی جاتے،
ذرا نگاہ ہماری پسلی، سامنے کون ہے یہ تو دکھتا نہیں لیکن پورا ہائی وے دکھتا. توبہ توبہ توبہ، شرم نہیں آتی؟ قسم اللہ کی میں نے 10-12 نوجوانوں کو اب تک میرے سامنے سے کھینچ کر پیچھے کیا. یہ لباس تو بھی غارت ہوا، دوسروں کو بھی غارت کر رہا ہے. جم پہ بات آ گئی، یہ طاقتہ نہیں چلتے، یہ طاقتہ چلتے سواب پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا اشارہ سمجھو، یہ طاقتہ نہیں چلتے، یہ طاقتہ، یہ طاقتہ نہیں چلتے، یہ طاقتہ، سبحان اللہ. بہت خوب. یہ طاقتہ نہیں چلتے، یہ طاقتہ، یہ طاقتہ نہیں چلتے. مسواک یہ طاقت چلتی ہے یار. سبحان اللہ. بہت خوب حضرت. سبحان اللہ. صحیح بات. یہ سب نماز، ایمان پکا، یقین کامل، نمازاں، ادب، تمیز، تہذیب، اخلاق، کردار، تقوی، طہارت، حلال، دعا، سب جمع کر لو. خالی باہر کھڑجا کو نعرے تکبیر، اللہ اکبر بولو. اتت جا کو لگا بلا میں نہیں چھپے تو تب پوچھنا. صحیح بات. صحیح بات. پتھر کا جگر فولاد کا دل پارا پارا ہوتا ہے، جب نام خدا کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان کا عمل کا جو پاور ہے نہیں، ثابت ہے، ثابت. بے شک بے شک. واقعہ بولتا ہوں سنو. ایک نوجوان تاریخ میں گزرا ہے حضور کی امت میں، جس کا نام محمد بن قاسم. محمد بن قاسم. کیا نام؟ محمد بن قاسم. اور ایک مرتبہ محمد بن قاسم. محمد بن قاسم. کتنے سال معلوم اسے؟ جب میدان جہاد میں قدم رکھ کر ساری دنیا میں اپنے نام کو منوایا تو اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 17 سال. 17. کتنے بچے 17 سال کے بیٹھے رہیں گے یہاں. تلوار جب ایسا پھراتا تھا نہیں، تیر نہیں گھستی تھی، اتنا تیز پھراتا تھا. سبحان اللہ. تلوار ایسا جب پھراتا تھا نہیں، اس کی ہاتھوں کی جو حرکت کی رفتار تھی تو تیر گھستی نہیں تھی، ٹکر کھا کو پلٹ جاتی تھی. سبحان اللہ. ہمیں بھی کم نہیں حضرت. موبائل بنانے والا خود پریشان ہو جاتا، وہی سا آپریٹ ہمیں کرتے ہیں. تلوار حضرت محمد بن قاسم جب چلاتے تھے، ان کے ہاتھوں کی رفتار پر آتا تھا. کسی کسی کو خدا وہ ملکہ دے دیتے ہیں، اس پر وہ بڑی محنت کرتے. جس کا جو شوق ہوتا تھا اس شوق پر وہ محنت کرتے، اللہ ان کو اس لائن کا عجیب و غریب ملکہ عطا کر دیتے. ایسا چلاتے تھے تو رفتار کیا ہوتی تھی کہ تیر نہیں گھستی تھی، اتنا تیز. 17 سال. خالی فوجی نہیں بنا، فوج کا سپہ سالار بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فوجی نہیں بنا، فوج کا سپہ سالار، کمانڈر، امیر. عرب کا. کہاں کا؟ عرب کا. اللہ تعالیٰ عرب کی زمین میں ہر خوبی عطا کیا سو، ساری دنیا کو ان خوبیوں کا صدقہ دیا سو. آج بھی عرب کا نوجوان
یہ عمر کا رہتا پولیس پورے یہ عمر کے 17 18 19 20 22 سال کے نوجوان پولیس وہاں کے پیٹ اندر جا کو لیول رہتا کانگریٹ ڈالے سکا. ہمارے ملک کے پولیس کیسے بولے تو 6 مہینے کا پیٹ. صحیح بات. کون بھی پولیس والا ہے کیا بھائی؟ ہاں سمجھ میں آئی بات ہے. کانگریٹ ڈالے سکا پیٹ. طاقت بھی ایسی رتی ڈھکلتا 50 گرتے. دیکھیں ہمیں حاجیاں میری تائید کریں گے. طاقت عرب میں، حسن عرب میں، سمجھ میں یہ باتیں، دولت عرب میں. اس وقت وہی عرب نرغے میں ہے. جہاں بھی یہ عنوان پر مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں کہتا ہوں اس وقت عرب نرغے میں جو ہے نہیں. اس کی وجہ کیا بولو؟ اب عرب کے مسلمانوں کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں علماء کا دامن نہیں ہے. جس ملک کے علماء آزاد ہوتے ہیں اس ملک کی قوم کبھی مردہ اور بزدل نہیں ہوتی. کیا حضرت؟ ویسا مکے کا منبر آج خاموش ہے، ویسے مدینے کا منبر آج خاموش ہے. جب منبر خاموش ہو جاتے ہیں امت غارت ہو جاتی ہے. دوستوں میں بہت چھوٹا لیکن بزرگوں کا صدقہ نظر کو میں وسیع کرتا ہوں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ملک میں عجیب و غریب علماء کو پیدا کیا ہے اور ہمارا ملک الحمدللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے. کئی سو علماء ایسے ہیں جو پورے ملک کو سنبھال کر چل رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ان علماء کی زبان بھی اگر بند ہو گئی تو پھر قیامت آنے میں دیر نہیں لگے گی. علماء کو آزادی دو. علماء کو خوب آزادی دو. صاف ڈنکے کی چوٹ میں علماء کو بیان کرنے کا پورا موقع دو. چاہے ان کے بیان کے جملے میری زندگی کے مطابق ہو کہ نہ ہو، اگر نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو مجھے بدلنا. عرب 17 سال کے نوجوان حضرت محمد بن قاسم حافظ قرآن، صاحب ترتیب کا تو ایک زبردست کراٹے بیلٹ کا نام کی. صاحب ترتیب بولے تو کیا معلوم؟ بالغ ہونے کے بعد سے جس کی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی اسے صاحب ترتیب کہتے ہیں. مولانا توجہ چاہتا ہوں، ہمیں سب ہے نا پرانے بزرگوں کے بارے میں سنے تھے صاحب ترتیب بول کر. میرے پاس ایک انجینئر نوجوان آیا 32 سال کا انجینئر، 65 پہنا تھا، اس کی نوکری تھی وہ، لیکن ٹکنے سے اوپر پہنا تھا، داڑھی زبردست، ٹوپی ایسی ٹوپی پہنا تھا. ملاقات میرے ساتھ کیا تو ہم دونوں ایک ساتھ نماز پڑھے. مجھے اس کی نماز بہت پسند آئی. ہے دنیا کے ماحول کا آدمی لیکن نماز مولانا اتنی پیاری پڑھا. میں دعا کیا کہ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی ہم نہ بھی توفیق دے.
کیا توجہ، کیا خشوع، کیا تعدیل ارکان، کیا ارکان میں سکون. واہ ہاں ہاں ہاں. ہمارے نمازاں چار ٹھنڈی ہونے سے پہلے ہمارے 4 رکعتاں ہو جاتے. اللہ اکبر. صحیح بات. میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک بندن 2 جھکے 4 ڈچے 2 پھیرے نماز ختم. وہ نماز پڑھتے ہی فوراً جیب سے نکال کر موبائل دیکھتا میری نماز قبول ہوئی کیا بول کو. صحیح بات. ہاں؟ بہت بدلنا. ایک جگہ داغ نہیں، ایک مرض نہیں ہے. ہماتن داغ داغ شد تمبا کجا کجا نام. صحیح بات. ایک داغ 4 گھنٹے کا عنوان ہے. نوجوانوں صرف 1-2 سال تم دے دو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. ہم تم کو ایسے سنواریں گے جیسے حضرت محمد بن قاسم کو سنوارا گیا. بڑی پیاری نماز پڑھا. سوچیا کتنی پیاری نماز پڑھ رہا نا انہیں، وہ بھی دنیا کے ماحول میں رہ کر. خیر میرے آفس کو آئے مدرسے میں نے ان کے لیے چائے کا سب انتظام کیا. اللہ دیکھو میں پوچھا بھائی تمہیں بہت پیاری نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا بندہ بولے حضرت میں پوری نماز میری ماں سے سیکھا. سبحان اللہ. ماں سکھائی سو نماز. پوری نماز میں میری ماں سے سیکھا ہوں. حضرت پتہ نہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھے تو پریشانی، وہاں نماز پڑھے تو پریشانی، مال میں نماز پڑھو نو کو، راستے میں پڑھو نو کو. میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں حضرت اس کمپنی کا اونر پکا RSS. حضرت میں صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میرا نام بتائے بغیر زمانے کو پیغام دے دے. میری نماز سے متاثر ہو کر تو میرا اونر میری نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ حضرت. تم نہ ملاتا ہو انشاءاللہ آتے رہتا نا. جی. خالی میدان میں اترو اللہ اکبر. تمہارے وضو کے لوٹے یہ گھگوا نہیں پکڑے تو تب پوچھو. سبحان اللہ. انشاءاللہ. پکا ان کا حضرت. لیکن پتہ نہیں حضرت کے برابر وقت میں آ کر نماز کا وقت ہوگا چلو وہ بھی ادھر ادھر پڑھنے دیتا نہیں. کہتے اس کی کیبن میں پڑھاتا. کہتے میں وضو کر کو آیا تک انہیں مصلی بچھاتا حضرت. واہ ہاں ہاں. میری نماز سے وہ بھی متاثر ہے حضرت. میں نے میری نماز سے نماز سیکھا اور الحمدللہ حضرت اس وقت میری عمر 32 سال کی ہے. 32 ایئرس کا ہوں میں. بالغ تو میں 15 سال کی عمر میں ہوا. ٹوٹل 17 سال الحمدللہ میرے بالغ ہو کر گزر گئے. آؤ بتا تو حضرت سے ملاقات کرا تو میں. 17 سال کی عمر میں الحمدللہ حضرت میری ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹی. الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. اور بڑی سنو اور بڑی سنو. میں نے پوچھا بھائی آپ کسی اللہ والے سے بیعت ہے؟ پیری مریدی جائز ہے نا صاحب؟ اللہ والوں کے ہاتھ میں بیعت کرنا بہت بڑی فائدے کی بات ہے نہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت اللہ والوں سے بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اندر عمل آ جائے. میرے گھر کے اندر خود میری ماں سے بڑا کوئی اللہ والا نظر نہیں آتا.
یہ جو میں صاحب ترتیب ہوں، اب تک میری ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی نا، یہ میری ماں کی نماز کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ میری ماں بھی صاحبہ ترتیب ہے۔ ماں، میں نے پوچھا اماں سے کہ اماں تم تو ایک عورت ہو، نماز کی پابند ہو، ایام میں نماز معاف ہے، الحمدللہ۔ شادی کب ہوئی اماں تمہاری؟ 19-20 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اب تک نہیں چھوٹی اماں نماز؟ نہیں بیٹے الحمدللہ اب تک نہیں چھوٹی۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ اماں شادی کی رات؟ کیونکہ شادی کی رات تو اچھے اچھوں کی چھوٹ جاتی ہے، ہاں؟ اچھے اچھوں کی نماز شادی کی رات چھوٹ جاتی ہے۔ میں نے میری ماں سے پوچھا تو میری ماں نے کہا کہ اللہ کی قسم نکاح کی زندگی کی پہلی رات کی فجر بھی نہیں چھوٹی میری۔ کرو 10-15 منٹ کا عمل، سر جھکا دو، سارا زمانہ تمہارے سامنے سر جھکائے گا۔ وقت نہیں، مضمون کھل رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے بس میں بیٹھنا ہے۔ بہت بدلنا پڑے گا، بہت بدلنا پڑے گا میرے دوستوں، نوجوانوں، حالات بہت خراب ہیں۔ محمد بن قاسم کا واقعہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ 17 سال کا نوجوان، صاحب ترتیب، حافظ قرآن، ملکہ جہاد۔ وہ زمانے میں واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، ٹیلی گرام نہیں، اخبار، ٹیلی ویژن کچھ بھی نہیں، ساری دنیا میں محمد بن قاسم کا چرچا۔ آج خود مشہور ہونے کے لیے ہم لوگ کتنے واٹس ایپ میں ہمارا خود اپنا اسٹیٹس ڈالتے ہیں، خدا کے لیے عمل کرو، تمہارے عمل کو خدا دکھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دکھانے کے لیے عمل کرو گے، خدا ایسے چھپائے گا کہ تمہارا عمل ہی نہیں تم کو بھی چھپا دے گا۔ ساری دنیا میں محمد بن قاسم کا چرچا۔ ہندوستان کا حال اس وقت بڑا خراب تھا، غریبوں پر، عورتوں پر بڑا ظلم تھا۔ یہاں کے عورتاں خط لکھے، سنا ہے کہ تم بڑے زبردست دلیر انسان ہو، انصاف کے لیے ساری دنیا کا تم دورہ کرتے ہو، ایک دورہ ہندوستان کا بھی ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے ملک میں ہم غریبوں کا، عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لیٹر پہنچا، محمد بن قاسم اس لیٹر کو لے کر اپنے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس گئے۔ حجاج بن یوسف، بہت کاٹتے کٹاتے واقعہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ملال نہ ہو، مجھے بھی ملال نہ ہو۔ حجاج بن یوسف ظالم تو ضرور تھا، خود تھانوی رحمت اللہ علیہ جواہرات حکیم الامت میں لکھتے ہیں کہ روزانہ رات کو 200 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ ابھی حضرت بولے نہیں، حضرت امیر شریعت حکیم الملت جن کے جوتیوں کا صدقہ ہمیں ممبر و محراب نصیب ہوئے ہیں، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف بھی 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا، روزانہ 10 پارے قرآن کا پڑھتا تھا۔ محمد بن قاسم کا رشتے میں چچا تھا، مزید رشتہ ایسا ہوا کہ محمد بن قاسم کی بیوی حجاج بن یوسف کی بیٹی سسرا۔ کتا پھرا کو بولا تو سمجھ میں نہیں آگا، محمد بن قاسم کی بیوی حجاج بن یوسف کی بیٹی کا تو تہجد تک سوچ لے کو رنگے کیا ہوا رنگا انہیں بول کو سسرا۔ لیٹر لے کر گئے محمد بن قاسم،
حجاج بن یوسف نے کہا ہاں مجھے بھی خواب میں ایسے اشارے مل رہے ہیں، کہیں کی مظلوم عورتیں مجھے پکار رہی ہیں، بیٹے محمد بن قاسم تم یہ کام کرو، ایک دورہ ہند کا کرو۔ اس زمانے میں ہندوستان کو ہند کہتے تھے، ہند کا دورہ کرو۔ اچھا چچا کتنے سپاہی ہونا؟ سپاہیوں کی کیا ضرورت ہے چاچا، مردہ قوم سے لڑنے کے لیے فوج کی نہیں، یہ ایک زندہ کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے قبرستان میں ایک زندہ کافی نہیں؟ بیٹے یہ جنگ ہے، مانا کہ تم زندہ ہو وہ مردہ ہے، لیکن جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے، تعداد کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تم ایک فوج لے کر جاؤ۔ چچا آپ کتنا بھیجتے ہیں کہ بھیجو؟ 19,000 فوج لے کر ہندوستان آئے سو محمد بن قاسم۔ کتنے؟ 19,000۔ یہاں راجہ داہر تھا اس علاقے میں جہاں محمد بن قاسم آتے۔ راجہ داہر عیاش ظالم راجہ تھا، اسے خبر پہنچ گئی عرب سے محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان آ رہا ہے، پھک پھکی کیا کرنا؟ پارلیمنٹ جمایا، مشورہ کیا۔ اصل میں کچھ بڑے لوگ اچھے رہتے ہیں، ساتھ میں رہنے والے خراب کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ مودی جی بھی اچھے تھے، امت شاہ خراب کر رہا ہے۔ کیا حضرت بھی صحیح بات بول رہے ہیں، میرے لیے تو سند ہے۔ ارے جس کی جو روح نہیں اس سے اچھا کون بھی ہے؟ ساتھ میں رہنے والے خراب کرتے۔ ماحول اچھا رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، تمہیں اچھے۔ تمہارا ساتھی اگر شرابی رہے قریب ہے کہ وہ عادت تمہارے اندر آ جائے۔ تمہیں اچھے بھائی بیڑی نہیں پیتے، سگریٹ نہیں پیتے، ساتھی اگر بیڑی سگریٹ پینے والا رہ گیا تمہارے پینے میں دیر نہیں لگتی۔ غلیظ لوگوں کی صحبت میں اچھے اچھے شریفوں کو لمحوں میں رذیل بنتے ہوئے زمانے نے دیکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اصول بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ راجہ داہر جب مشورہ کیا تو مشورے میں دوسرے وزیروں نے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے راجہ صاحب، ہمیں بھی کم نہیں، سنا ہے کہ 19,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے، ہمارے پاس تو 3 لاکھ فوج ہے، آنے دو مسل ڈالیں گے۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ میری بھی وہ رائے ہے۔ ایک عقل مند اس میں تھا، انہیں بولا راجہ صاحب یہ گھگوؤں کی بات سنو نہ کو، اس لیے کہ آنے والا جو ہے نا انہیں معمولی انسان نہیں، اور جو فوج لے کر آ رہا ہے وہ افراد بھی معمولی نہیں۔ ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لڑتے ہیں اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے لڑتے نہیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ راجہ صاحب یہ احمقوں کی بات نہ سنو، جو لڑنے والا آ رہا ہے نا وہ جس میدان میں اترتا جینے کی آرزو لے کر اترتا نہیں، شہادت کی آرزو لے کر اترتا ہے۔ زندہ رہنے کی آرزو جس کے پاس ہے اس سے لڑ سکتے ہیں، جو پہلے سے مرنے کا پلان بنایا ہے اس سے کیا لڑ سکتے ہیں؟ راجہ بولے آخر کیا کرنا تو بول با۔ راجہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے۔ کیا؟ انہیں آنے کے راستے میں ایک پل ہے راجہ، وہ پل توڑ ڈالو، پانی کا راستہ، پل توڑ ڈالو۔ راجہ بولا فوراً توڑ دیا جائے، توڑ ڈالے۔ محمد بن قاسم کو خبر پہنچی، جانے کے راستے میں جو پل ہے نا وہ توڑ ڈالیں۔ محمد بن قاسم بولے کہ ہم نہ پل رہا تو کیا، پل ٹوٹیا تو کیا، ہمارے واسطے جا رہے ہیں، خدا کی مخلوق کے لیے جا رہے ہیں،
دیکھیں گے پانی راستہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی واقعے کو علامہ اقبال نے خاکہ کھینچا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 8 دن کی بارش میں 2 ویلر میں پھسل پھسل کو گر رہا ہے. ایمان کمزور رہا تو ایکٹیوا کے ٹائر بھی ساتھ نہیں دیتے, اللہ کا ساتھ دے گا. ایمان کمزور رہا تو راستوں میں امن نہیں, کامیاب کہاں ہوں گے. محمد بن قاسم نے فوج سے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, بسم اللہ پڑھو قدم رکھو, کوئی جملہ غلط نہیں ہے. آؤ کتاب کھول کر بتا دوں, دریا پار کر کے دیکھتے ہیں تو کیا ڈوبنا تو دور کی بات کے گھوڑوں کے تلوے بھی تر ہو کر نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. راجا صاحب آگے. ایک پنڈت بیٹھا تھا, پنڈت. انہیں بولا راجا صاحب ڈرنے کی ضرورت نہیں, ایک زبردست منتر ہے میرے پاس, میں وہ پڑھا تو انہیں کہا ہے کہ وہاں دفن ہو جاتا. راجا بولا پڑھو پڑھو. تو پنڈت بولا نہیں راجا صاحب, وہ منتر جنگل میں پڑھنا, میرے ساتھ تمہیں نہیں تو رانی رہنا. تمہیں میرے ساتھ آگے کاتبی ملک ہوگا تو مشکل, رانی کے ساتھ, رانی کو میرے ساتھ بھیجو. کون بھی نہیں رہنا, میں بھی رانی جا کو منتر پڑھ کو آتے ہیں. راجا تو گھگو تھا, اکثر بادشاہ میں دیوانے رہتے سو, کون کون کی عقل مند ہو جاتے سو, جیسا کہ ہمارے ہی. سمجھ میں آئی بات ہے. محبت گھر سکتے کہتے, 21 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے کہتے. بادشاہ بولا, راجا بولا رانی کو جا 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 کو پڑھ کرا. پنڈت بلا لے کو گیا, سپاہی کو بولا تو دور چل جا منتر پڑھنا. حاصر بھیجا کو رانی کو بٹھا لے کو گھورنا شروع کریا, غلط نگاہ ڈالیا. رانی بولی پنڈت پڑھو. پنڈت بولا پڑھنے نہیں آیا, پھر مقصد حاصل کرنے آیا. پنڈت تم تو پوتر رہا تو کیا ہوا, بھگوان سے تو ہماری گلا ہے. تمہاری جیسی خوبصورت عورتیں تو بھگوان راجا مہاراجاؤں کو دیتے ہیں, ہماری قسمت میں دیوانیاں. آج موقع آیا ہے. پنڈت اگر راجا کو معلوم ہو گیا, ارے معلوم ہو یا نہ ہو, آج کے بعد کون راجا سے ملے گا. جب حد سے زیادہ پار ہونے کی کوشش کیا, اچانک ایک نوجوان وہاں سے گزرتا ہے. اوئے اوئے پکارتے ہیں, کیا ہے؟ یہ ہے حال, یہ بوڑھا میری عزت پر حملہ کر رہا ہے. ہاں ہاں ہاں, تم یہاں کیوں آئی؟ میں نہیں آئی, لایا گیا. کس لیے؟ عرب سے محمد بن قاسم آ رہا ہے, اسے ختم کرنے کا منتر اس کے پاس ہے, وہ پڑھنے کے بہانے لے کر آیا ہے. پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کیا پڑھتا, میرے پیچھے پڑھا ہے. نوجوان جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر پنڈت ڈر گیا, کہنے لگا کہ نہیں ہم نے تو منتر پڑھنے کے لیے آئے. زبان کچھ بھی کہے, چہرہ حقیقت بیان کر دیتا ہے. تلوار اٹھایا, ایک وار کیا تو سر کہیں تن کہیں. پھر اس نوجوان نے کہا کہ چل, احمق عورت بھروسہ کر کے آ جاتی ہے, آج کے بعد کبھی ایسا قدم نہ اٹھانا, جا. تو اس عورت نے کہا نوجوان سے کہ پیارے, اب تو ہمارے محل تک جاتے ہوئے بھی ڈر ہوتا ہے, ذرا ہم کو محل تک چھوڑ دے. نوجوان کہنے لگا چھوڑوں گا 3 شرطیں.
मुस्तनद वाक़िया पढ़ा भी हो, मौलाना मुफ्ती ज़रवली के जुबान से सुना भी हो। 3 शर्तें, तू जवान, रानी, खूबसूरत, मैं भी जवान, खतरा वहां नहीं, खतरा यहां भी है। तेरे पीछे पंडित, मेरे पीछे शैतान, लेकिन तुझे महल तक छोड़ूंगा। 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि मैं आगे रहूंगा, मेरे पीछे तू रहेगी, रास्ता दिखाएगी। आहा, तारफील के नौजवान सोच रहा है क्या मैं रहता तो अच्छा था बोल को। दूसरी शर्त, तेरे पैरों में जो एक घुंघरू है निकालना पड़ेगा। तीसरी शर्त, तेरी मंजिल आने तक रास्ते में मेरे से कोई बात नहीं करेगी। मरती क्या ना करती, घुंघरू निकाली, पीछे सामने जवान, चलते गए चलते गए चलते गए, दूर से महल नजर आया। ओ भाई, वही है हमारा महल, जाओ। जाते जाते रानी ने पूछा, आखिर ये तो बताओ कि तुम कौन हो। तो उस नौजवान ने कहा, जिसे खत्म करने का मंत्र पढ़कर आए थे ना, वो कोई और नहीं, मैं ही हूं मोहम्मद बिन कासिम। मैं ही हूं मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, तुम ही हो मोहम्मद। धर्म इस्लाम, तुम्हारा गुरु मेरा जो नाम है ना, वो उसी के नाम को मैंने मोहब्बतन रखा है। मेरा नाम भी मोहम्मद है, मैं जिसे मानता हूं उसका नाम भी मोहम्मद है। वो औरत कहती है, छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, ये अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, पढ़ के जिब्रील सूरह वज़्ज़ुहा, सूरत मुस्तफा देखते रह गए। रानी कहती है, जा बेटे जा, जिस जवान की जवानी के तकवे का ये हाल है, कल जो जंग होगी, बावजूद मैं बीवी होके भी ये इशारा देती हूँ कि तू ही कामयाब होगा। अमल का एक पावर होता है। तमाम शुरू की बातें सब याद है मुझे, कभी मौका मिले तो अर्ज करूँगा, वरना आप ही के शहर के कैसे कैसे उलमा अहले दिल अहले इल्म हैं। आजकल तो मौलाना सब खत्म हो गया, जलसे भी खत्म हो गए। जलसों से एक असर पड़ता था। 3-4 महीने सही मोहल्ले वाले मिलकर एक छोटा सा जलसा मुनक़िद करते, बयानात का सिलसिला। ये क्या कोरोना आया हजरत, जलसे क्या खत्म होना, जुमे के बयानात खत्म हो गए। ये मजलिसें बार बार मुनक़िद करते रहो। 3-4 महीने में अपने ही शहर के उलमा, बाहर के उलमा, अकाबिर, सूफिया, अतकिया, सबको बुलाते रहो, करते रहो। चूँकि बस का वक्त भी है, मुझे कल बेंगलोर ज़रूर जाना है, वरना मैं कुछ कुर्बानियाँ आपको देता। फिर कभी इंशाअल्लाह आऊँ तो इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करूँगा। ईमान पक्का करो, नमाज की पाबंदी करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब ईशा की नमाज से पाबंदी शुरू हो जाना चाहिए, समझ में। उलमा के साथ जुड़कर रहो, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह मुझे भी आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।